السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد ریم خان اور میرا ساتھ دیں گے فصیح کا. پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی، اور ابتدا کریں گے فصیح صاحب، آپ نے کچھ بات کرنی تھی اور پھر میں کروں گا لیکن مختصر کروں گا فار آبویس ریزن. ہاں، تو بس سٹارٹ یہی کریں گے کہ ایک لحاظ سے آپ نے تو دیکھا ہوگا پاکستان انڈیا کے میڈیا کی طرف سے ایک جنگ تھا، اسے ٹریٹ کیا گیا تھا کہ یہ آئی سی جے نہیں ہے، آئی سی سی ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ ویرات کوہلی ہے اور ہمارا وقار یونس ابھی باؤنسر مارنے والا ہے. دوسرا یہ کہ جو رزلٹ آیا اس سے تو کوئی یہاں نہیں خوش ہوں گے. جو ہمارے ذہن میں رزلٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو آئی سی جے کا بینچ کا جو ہیڈ ہے وہ کہے گا کہ آئی گیو ڈیم ٹو یو حارث سلوہ، اور پھر وہ ان کی اپلیکیشن ایسے پھاڑ کے پھینک دے اور پھر مائک بھی ڈراپ کر دے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے چلے جائے، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ہونے ہی نہیں والا تھا. ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ایک چیز جو ہمارے لیے ڈیمیجنگ بھی ہے، اگر آپ دیکھیں کاؤنسلرز جو ہوتے ہیں وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ موڈ آف کنٹریز میں کیا ہوتا ہے. انڈیا کے کیس میں ایک یہ تھا کہ امیوننٹ تھریٹ، کہ کہیں اسے ایکسیکیوٹ نہ کر دیں، اس کیس کی پروسیڈنگز نہ چلے جائیں. جب ہم سوشل میڈیا پہ یہی ٹرینڈ کرتے ہیں پاسٹ 2-3 ڈیز کے ہینگ کلبھوشن جادو نا، یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے. ان چیزوں کو ہمیں ذرا ریشنلی دیکھنا پڑے گا، بیکاز یہی چیزیں پھر ہم کلپیبل ہو جائیں گے ایز آرڈنری سٹیزنس کہ کیس جو ہے جب فیوچر میں اگر اس لحاظ سے وہ خراب ہو جائے، اگر یہ چیزیں انٹروڈیوس ہو جائیں. آپ نے اگر دیکھا ہوگا ایک چیز یہ بھی کہ چیزیں ذرا اسٹریچ ہو رہی ہے. ابھی عمران خان نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے کہ اس میں تو جندل بھی انوالوڈ ہے، لیڈ کاؤنسل قطر میں رہتا ہے، تو وہ یہ بھی کسی خط کی تھرو آیا ہوگا. یہ جو ہماری چیزیں ہم نے دیکھا ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس میں ایک لیول ہے کہ آپ کی جو پبلک پرسیپشن ہے وہ کیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آرگیو تو یہ لا کے اس میں ہوگا. آج کل میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہمارے کیس میں یہ ویکنس ہے یا وہ ویکنس ہے، وہ پھر ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ یہ تو آدمی پاکستانی ہی نہیں ہے یہ. لیکن وہی جو بات کر رہا ہوتا ہے الٹیمیٹلی یہی چیزیں ہمارے کیس اسٹرانگر کر لیتے ہیں، بیکاز اسے دیکھنا ہے تو. لیکن وہ لیول آف کرٹیسزم اور جو لیول آف ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی تو کچھ ڈیسائیڈ بھی نہیں. انہوں نے تو صرف یہ کہہ دیا کہ ہم اسے we're taking it forward. ٹھیک ہے، ہم اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے. اگر ہم ڈسکشن کو ڈسکس کر لیں فار آبویس ریزنز، اس زیادہ کیس پہ میں نہیں جاؤں گا، میرٹس پہ تو ہرگز نہیں جاؤں گا، لیکن کچھ سوال آپ کے اٹھے. اور پہلا سوال یہ تھا جس کی آپ نے بات کی کہ ہمیں تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر جورسڈکشن نہیں تھی تو ہم گئے کیوں؟ اور یہ بہت لوگ کر رہے ہیں. بات یہ ہے جی کہ آپ ایک ذمہ دار ریاست ہیں جن کے جو 2 وے ڈسپیوٹس آپ کے ہیں وہ سب کے سب آپ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلائز ہو جائیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جورسڈکشن نہیں ہے آئی سی جے کی، تو آپ کو تب بھی ادھر جا کے اپنا موقف بیان کرنا ہوگا. آپ گھر نہیں بیٹھ سکتے اور کہہ سکتے کہ جی یہ اس میں تو میں پڑھوں گا ہی نہیں. اس میں ویسے ایک چیز میں ایڈ کر دوں، یہ جو چوائس بھی ہوتا ہے نا، اس میں ایک ایلیمنٹ وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹ سٹینڈنگ ہے وہ کہاں ہے. جب امریکہ ایگزامپل اکثر امریکہ کے لوگ لیتے ہیں کہ وہ آئی سی جے کے فلاؤٹ کر لیتے ہیں ایکسیکیوشن جو، لیکن وہ جا کے اپنا موقف بیان کرتی ہے اور اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے. اینڈ سیکنڈلی جو ہمارے پاور بیلنس آف پاور ہے ورلڈ وائڈ، اس کا ایک لیوریج ہے جو ایک اسٹیٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہم پہ ایک کاسٹ آئے گا، ٹھیک، تو یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کاسٹ ہم بیئر کرتے ہیں. بالکل. اب وہ ان کاسٹ کو سامنے رکھ لیں. پہلا تو یہی سوال کہ جی آپ گئے کیوں نہیں؟ آپ ذمہ دار ریاست ہیں، آپ کو جانا چاہیے تھا. جورسڈکشن اگر نہیں بنتی تو تب بھی آپ کو اپنا موقف بیان کرنا ہوگا. دوسرا سوال جو اٹھا تھا کہ جی اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا. سب سے پہلے یہ فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ نہ جورسڈکشن پہ ہوا، فیصلہ نہ کونسلر ایکسس پہ ہوا. یہ لفظی فیصلہ نہیں ہے. آپ نے ان کو ابتدائی ریلیف فراہم کی تاکہ آپ باقی کیس کو تسلی سے سن سکیں. تو اس کو اس طرح تصور کرنا چاہیے اور یہ نہیں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جی ایک آئی سی سی کا ہو گیا، یہ اب کس طرح ہوگا. پھر تیسرا جناب ہوا کہ جی یہ ایف او نے کیا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہوا کہ اے جی آفس نے کیا کیا ہے. اس میں جی جواب یہ بنتا ہے کہ آپ چاہے کسی کو بھی قصوروار ٹھہرائیں، حالانکہ یہ وہ وقت نہیں ہے کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ ابھی شروع ہوا ہے. فارن آفس آپ کا، آفس آف دی اٹارنی جنرل، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، آپ کی عسکری قیادت، وہ سب کے سب ایک ہی صفحے پہ
کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری اسٹریٹجی ہوگی, یہ ہمارا لاہے عمل ہوگا. اور آدھے سے زیادہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں وہ اس لیے بھی تنقید کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی جان جاتی ہے, آپ فوج کی تو تنقید کر ہی نہیں سکتے. وہ اسی وقت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وکیل ہماری طرف, اور اسٹریٹجی بھی ہم نے یہ کی جب آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایک طرح سے یکجہت ہونا چاہیے. جی بالکل, انہوں نے وہی کیا تھا. پھر اس کے بعد جی 5واں سوال جب آپ اس کے تھرو بھی کور ہو گئے, آپ نے کہا کہ یہ جو وکیل ہیں, اور اس میں انہوں نے بات کی خاور قریشی صاحب کی, اور خاور قریشی صاحب کی پھر بات کرتے کرتے پھر آپ کے خادم پہ بھی بات کی انہوں نے کہ خاور قریشی صاحب کی کہ جی یہ کہاں سے آئے, جس طرح آپ نے بات کی. جو مجھے جو ایک طرح کی حیرت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے کان لگائے ہوئے تھے لائیو سٹریم کو, وہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی اس آدمی نے تو جھنڈے اکھیڑ دیے, اس بندے نے ہندوستان کو فتح کر دیا, اس بندے نے تو ان کا موقف ہی الٹا دیا. میں نے اس سے بڑا اور اس سے مقبول اور اس سے عظیم وکیل, اس سے عظیم آرگیومنٹ سنی نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے قومی سلامتی کی کیوں نہیں بات کی تھی, انہوں نے جورسڈکشن کی کیوں نہیں بات کی تھی, انہوں نے 50 منٹ کی جگہ 90 منٹ کیوں نہیں بات کی. یہ کیا امپیریکل ڈیٹا ہے کہ جی 90 منٹ کی بنیاد پہ آپ بحث کیا جیت جاتے ہیں؟ اگر اسٹرانگ آرگیومنٹ 10 منٹ میں ختم ہو سکتے تو نہیں, بٹ اینی وے انہوں نے پھر یہ تمام باتیں کی, اور پھر انہوں نے بات کی کہ جی کریڈینشلز کی, اور وہی لوگ جنہوں نے کہا کہ یہ انتہائی مقبول وکیل ہیں, جی وہ جا رہے ہیں بوسنیا ہرزیگووینا کے ڈسپیوٹ میں 90 کی دہائی میں, وہ ینگسٹ ایور وکیل ہیں جو ICJ کے سامنے اپیئر ہو رہے ہیں. وہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آپ نے پھر کہا کہ جی یہ تجربے کا ایشو ہے. اور پھر آخری چیز جو مجھے مسئلہ ہو رہا ہے, جس بیکمنگ اے بٹ آف اے رینٹ, وہ یہ ہے کہ جی تھوڑا سا صبر. آپ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم آخری دن تک ہم لڑیں گے مریں گے, یہ ہمارا جاگولر وین ہے, یہ قومی سلامتی کی بات ہے, آپ کی ہمت آپ کو اتنی جلدی ہارنی نہیں چاہیے. تھوڑی سی ہمت کریں, صبر و تحمل کو اپنائیں, اور اس کیس کو منزل تک پہنچنے دیں. پہلے دن باہر آ کے چیخنا نہیں شروع ہو جاتے چوراہے میں جا کے کہ جی FO قصوروار ہے, وکیل قصوروار ہے, فوج قصوروار ہے, سویلین ریاست قصوروار ہے, سجن جندل کیوں آیا تھا, یا ارلی سے پوچھنا کہ ٹرافی کہاں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو صبر, تحمل, یکجہتی, یہ کیس آپ کا سٹرونگ ہے, قوانین کے حساب سے سٹرونگ ہے, پوزیشن آپ کی ویلیڈیٹ ہو جائے گی. تھوڑا سا اب آپ اس میں ایک چیز ایڈ کرنے, دیکھیں کرٹیسزم از فائن, اس کا ہوا ہے, یہ جو ایک ایکسٹرینیس لیول آف کرٹیسزم آ گئی جس میں رینڈم چیزیں بھی آ جائے گی, فلانے کا گھر کا ہے, یہ قطر اور سجن جندل, ہاں, تو یہ چیزیں اسے نکال دیتے ہیں. آئی تھنک کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے سارے کیسز میں. پیناما میں اس میں ایکسیپشن نہیں تھا, اس میں پہلے جو اور کچھ بھی ہو رہے ہیں, اور ایک لحاظ سے کہ یہ جو ایک ڈرائیو بن گئی ہے, اور خاص کر ڈینجر یہ ہے کہ یہ جو ہسٹیریا جب آ جاتی ہے, اس میں اگر آپ ہسٹیریا کے بیسس میں ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں نا, آپ کہیں سے آگے, ٹھیک ہے نا, آپ وہ کیس جیت لیں گے ایک ٹی وی اسٹوڈیو میں جیتیں گے, آپ عالمی عدالت میں اس کو نہیں جیت پائیں گے. خیر, اگلے حصے میں بات کریں گے PIA کی, جو خبروں کی زینت بنی رہتی ہے لیکن لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھتے. بات کریں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے پاکستان کی قومی فضائی کمپنی PIA کی, جو آئے دن خبروں کی زینت بنی رہتی ہے مگر منفی وجوہات کی بنا پر. اب ایسے واقعات جو کسی ایئر لائن کمپنی کے بارے میں سوچے بھی نہیں جا سکتے, وہ PIA میں تواتر سے ہوتے ہیں. اب پاکستان کی بسوں اور ویگنوں میں کھڑے ہو کر سفر کرنا تو آپ نے سنا ہوگا, مگر جہاز میں مسافروں کو کھڑے ہو کر سفر کرانا PIA کا خاصہ ہے. PIA ہی ہے جس کے پائلٹ پرواز کے دوران چین کی نیند سوتے ہیں. قومی ایئر لائن ہی ہے جس سے کبھی ہیروئن برآمد ہوتی ہے تو کبھی کپتان شراب کے نشے میں دھت سینکڑوں مسافروں کی جانیں خطرے میں ڈال کر جہاز اڑاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کسی فلم کی شوٹنگ ہو یا کسی کو کاکپٹ کا وزٹ کرنے کا شوق,
ہماری ایئر لائن ایسے فریضے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے. اب کیا وجہ ہے کہ حکومتیں بدلنے کے باوجود پی آئی اے کے حالات جوں کہ توں ہیں؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے بھی پی آئی اے کے مسائل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور اب حکومت سنجیدگی کے ساتھ قومی ایئر لائن کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا سوچ رہی ہے. اب پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی پی آئی اے کے مسائل ایسے ہیں جن کو حل کرنا ناممکن ہے یا حکومت اس کے حل کے لیے کوشش ہی نہیں کرنا چاہ رہی. جناب یہ تو ایک طویل قسم کی چارج شیٹ آپ کو پڑھ دی تھی. اب آپ نے ہیروئن پہ شروع کرنا ہے یا جو پائلٹ تھے جو تھوڑے سے انڈر دا ویدر پائے گئے تھے یا اگر کسی کو کاکپٹ وزٹ کرنے کا شوق تھا یا اگر کچھ مسافر ہیں وہ اس جہاز میں کھڑے رہتے ہیں. فلور از یورز. سو میں تو کوئی ایویشن ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن پھر بھی ہم پہلے بھی کسی چیز پہ ایکسپرٹ نہیں تھے اور ہم خوشی سے بولیں. لیکن جو ایڈوائزر تھے ایویشن پہ سردار مہتاب عباسی صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو بند کریں تھوڑی دیر کے لیے. یہ ویسے یہ بند کریں نہیں, اس کو سارا ریسٹرکچر کریں. پارلیمنٹری کمیٹی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا. جی بند کہنا یہ تو ڈی سی او کی آفس کی وہ انسٹرکشن تو نہیں ہے کہ یہ مارکیٹ بند کر دیں, ٹھیک ہے نا. یہ آئی ڈونٹ سی کہ یہ کوئی ایسی پاسبلٹی ہو. اگر آپ کسی چیز کو بند کر دیں تو آپ یہ نیگیٹ کرتے ہیں کہ ایک ایگزسٹنگ بزنس ہے, اس کے ایسٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ اسے چلا سکتے ہیں, آپ اسے پرائیویٹائز کر سکتے ہیں. لیکن بطور جمال شاہد صاحب کی رپورٹ وہ میں آپ سے یہ سوال کروں گا فصیح بھائی کہ آپ اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سردار مہتاب عباسی صاحب آپ کے سامنے 3 آپشن رکھتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو اسی طرح چلنے دیں اور تباہی و بربادی, یا آپ کہیں کہ جی اس کو بینکرپٹ ڈکلیئر کریں اور شٹ ڈاؤن کریں, یا آپ اس کی بنیادی طور پہ اصلاح کریں. یہ 3 آپشنز آپ کو پرووائڈ کیے گئے ہیں, آپ منتخب نمائندے ہیں اور آپ فیصلہ کریں گے. بتائیں سر. دیکھیں فرسٹ جو آپ کا آپشن ہے ہوگا وہی اسٹیٹس کو, یہ ایسے ہی چلے گا. ریفارم جو ہے بہت مشکل ہے, ہمیں پتہ ہے پاکستان میں نیا ادارہ کھڑا کرنا آسان ہے, کسی کو ریفارم کرنا وہ بہت مشکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ ریفارم پروسیس جو ہے انہوں نے تو 20 سال سے کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی یہ کوشش کرتے ہیں یہ کورٹس میں پھنس جاتا ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیر آر سم تھنگ لائک 240 کیسز سندھ ہائی کورٹ, صرف سندھ ہائی کورٹ میں. تو اگر آپ کو کوئی ریسٹرکچرنگ کرنی ہو یا کچھ اور پروسیس لانا ہو. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اسد سعید نے ایک دفعہ ایک آرٹیکل لکھا اور بہت زبردست لکھا تھا. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ برنگ ان دا بیسٹ اینڈ برائٹسٹ, تو آلریڈی جو ان کے بورڈز میں پرائیویٹ سیکٹر کے بہت زبردست لوگ ہیں, ان سے بھی یہ مینیج نہیں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ جو ریونیو سائڈ ہے ہم نے ایک ادارہ بنا دیا ہے, اوور ٹائم اس کے کنٹرولز جو ہیں وہ لیسن ہو گئے. پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے بھی آپ نے بھرتیاں زیادہ کر دی ہے, ایک وہ بھی مسئلہ ہے. آپ نے اس حد تک کہ آپ نے ایک گورے کو بھی بٹھا دیا, گورے سے بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو نہیں, اور کچھ لوگ ای سی ایل پہ آ گئے اور اس طرح ہم نے کہا کہ نہیں یہ گورے لوگ بھی اس طرح کر سکتے ہیں. تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی آپشن نہ ٹرائی کی ہو. پی آئی اے پہ آپشن اسی لیے مجھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں کوئی ایویشن کا اس پہ اس طرح نہیں ہے, کوئی ماہر ایویشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے سب کچھ کوشش کر لی, پرائیویٹائزیشن کی کوشش کی آپ ناکام ہو گئے, ریسٹرکچر کرنے کی کوشش کی آپ ناکام ہو گئے, پھر آپ نے اسے کچھ حصے سیل آف کرنے کی کوشش کی ہے آپ ناکام ہو گئے, پھر آپ نے کہا کہ جی چلیں پیچھے بیٹھ کے ہم اس کو اسی طرح چلنے دیتے ہیں, آپ ناکام ہو گئے. پھر آپ نے اس کی ایک پریمیئر سروس کھولی جس میں جو کرسیاں تھیں وہ رنگ برنگی تھی, اس میں ٹی وی تھا, اس میں کھانا تھوڑا سا بہتر تھا اس طرح. وہ پھر آپ نے تصویریں اگلے دن دیکھ لیں کہ جی وہ پیکٹ پھٹے ہوئے ہیں اور لوگوں نے جوتے مارے ہوئے ہیں اور یہ کچھ کیا ہوا ہے, اور آپ کی جو پریمیئر سروس ہے وہ بھی پھر اس کا جو لاس میں آپریٹ کرنا شروع ہو گئی اور وہ بھی بند ہو کے ختم ہو گئی. میں آئی نو فصیح بھائی کہ یہ اس طرح کا سوال ہے کہ جی پاکستان بڑا آدمی کس طرح بنے گا, لیکن میں وہی کہوں گا میرے خیال میں جو مستقبل کیا ہے, ہاں جو ہماری اسٹیٹ کیپیسٹی ہے جو ہم نے دکھائی ہے, ریفارم کافی مشکل ہو رہا ہے. جو ان کے انٹرسٹس ہیں وہ لابیز کافی اسٹرانگ ہیں, دونوں ان کے اپنے امپلائیز کے اور لوگوں کے بھی. اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ اس کے حصے میں پرائیویٹائزیشن کر لیں. میرے خیال میں اگر ہم امید رکھنا چاہیں, ابھی آپ دیکھیں ابھی 1 سال رہتی ہے اس حکومت میں, نیو حکومت اگر آئے, اگر وہ یہی لوگ ہوں تو شاید یہ کچھ ریفارم کر سکے, ان کے پاس وہ پولیٹیکل کیپٹل ہوگا. اگر کوئی اور ہو نہیں وہ اسے نہیں ٹچ کرے گا. بطور نئی حکومت میں اس کو ویسے
فصیح بھائی جو آپ کی نئی حکومتیں بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کیا PIA کے ساتھ تو سب کے سامنے ہیں, لیکن اگر میں ایک نئی حکومت ہوں, میں اس کو پرائیویٹائز کر دوں تو کیا جو پائلٹ ہے وہ نشے کی حالت میں نہیں پایا جائے گا, کیونکہ ایک ہارڈ کور وہ پرائیویٹ اس کی قیادت ہوگی اس کمپنی کی؟ نہیں, ہاں یہ ہے, یہ جو سسٹمز ہیں یہ امپروو ہو جائیں گے. کاکپٹ میں کوئی بھی نہیں آئے گا, ابھی تو لوگ کھڑے نہیں ہوں گے جہاز میں. ابھی ایک لیول آف امیونٹی ہے, ان کو پتہ ہے کہ جو پروسیس ہے اس سے نہیں ہو رہا. جب یہ پرائیویٹائز ہو جائے گا, دیکھیں پرائیویٹائزیشن, ہول اسکیل پرائیویٹائزیشن میں ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ روٹس ایسے ہیں جو پروفیٹیبل نہیں ہیں لیکن آپ کو چلانے پڑیں گے, ٹھیک ہے. یو نیڈ اے سروس ٹو چترال, یو نیڈ, شاید پرائیویٹ سیکٹر مائٹ ناٹ بی انٹرسٹڈ کہ وہ بلوچستان یا پشاور کے روٹس لے لیں, تو یہ جو ہے نا ایز اے نیشنل سرو ہمیں کرنا ہوگا. اس کے آپ کنڈیشنز بھی پرائیویٹائزیشن کے رکھ سکتے ہیں, سبسڈی بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ٹیکنیکس یا پاسبلٹیز. تو پرائیویٹ کمپنی کو اس چیز کا واقف ہونا چاہیے کہ جی فیڈریشن کے طور پہ یا فیڈریشن کی بہتری سمجھنے کے لیے مجھے اس طرح کے راؤٹس رکھنے چاہیے, یا آپ سوچ رہے ہیں کہ جی ایک طرح کی ہائیبریڈ ہونی چاہیے؟ ایک طرح کی ہائیبریڈ ہونی چاہیے, یا آپ کی ایک اور پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ وہی روٹس کھول دیں, اس پہ ایک سبسڈی ڈال دیں, وہ چلاتے رہیں, جو بھی چلاتا ہے whoever sees that is profitable for them. لیکن ایک اور چیز بھی ہے جناب, اور اس بات کو میں تسلیم کروں گا کہ آپ نے کس طرح کی فضا پیدا کی ہے, اور سب جانتے ہیں کہ اسٹیل ملز کے پرائیویٹائزیشن کے بعد اور عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد سین ختم ہو گیا, اور لوگوں کے دل میں ڈر آ گیا کہ جی میں اس کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہتا, میں عدالت عظمیٰ میں کٹہرے میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا, اور اس پورے انیشیٹو اگر یہ ڈوب رہا ہی ہے آپ اس کو ڈوبنے دیں, میں کل I will not be answerable to the Chief Justice. ہاں بالکل. تو نہیں, اس میں یہ جو لیگل ڈائمینشن ہے, دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہے, we're just going to continue after the break, but we'll continue this. ٹھیک ہے, بات کریں گے, گفتگو جاری رکھیں گے, اور فصیح بھائی بتائیں گے کہ جی PIA کا حل کیا ہوگا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی PIA کی صورتحال پہ, اور کیا جو واحد لاہ عمل ہے وہ صرف اور صرف اصلاحات کے ذریعے ہو سکتا ہے. جناب فصیح سکا صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی پرائیویٹائزیشن کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ جی جو آپ نے ایک فضا پیدا کی ہوئی ہے لارج اسکیل ریاستی اداروں کی پرائیویٹائزیشن کی, اس سے لوگوں کے دلوں میں ایک طرح کا خوف پیدا ہو چکا ہے, اور اسٹیل ملز کی جو مثال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اس طرح کی پرائیویٹائزیشن فرینڈلی فضا پیدا کس طرح کرنی ہے, ڈی ریگولیشن فرینڈلی فضا کس طرح پیدا کرنی ہے, کنسیڈرنگ بائی دا وے کہ آپ کے ریگولیشن کا بھی حال اچھا خاصا برا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا یہ PIA کا واحد حل ہے؟ جہاں تک مجھے تو نظر آ رہا ہے, جو ریفارمز ہو رہے ہیں, جو کوشش ہو رہی ہے کہ یہ امپروو کر جائے, اس میں مسائل تو آتے رہے ہیں, کوئی نیٹ رزلٹ ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی چیز بہتر ہوئی ہے, اور یہ لانگ سٹینڈنگ پرابلم بھی ہے. ایک جو آپ کی بات ہے کہ کیا فضا ہو سکتی ہے, ایک تو یہ کہ اگین یہ تھوڑا بہت یا تو کسی نئی حکومت جس کے پاس میجورٹی کافی تگڑی ہو, جس میں اس لیول کا اپوزیشن یا اسٹریٹ پالیٹکس جو ہے وہ نہ ہو. 90s میں ہو گیا تھا, اب جو ہے نا اب بہت مشکل ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یا تو آپ اس کے لیے لیجسلیشن اسپیسیفک کر دیں, بیکاز ابھی یہ جو پروسیس ہے یہ ہولڈ اپ ہو جاتا ہے. ایک اور چیز جو ہم اگر کھول بھی دیں پرائیویٹائزیشن کو, ہمیں شاید اس لیول آف انٹرسٹڈ بیڈرز بھی نہ ملے. اسی پہ یہی بات کرنا چاہ رہا تھا, سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کون پیسے اس میں ڈالے. اور جو آپ نے کہا کہ جی نئی حکومت اس کی ایک طرح کی پولیٹیکل کیپٹل ہے, وہ زیادہ آگے بڑھ کے کر سکتی ہے ایز اپوز ٹو ایک حکومت جو اب 2017 میں داخل ہو چکی ہے اور اگلے سال انتخابات ہیں. لیکن کیا کوئی منتخب نمائندہ آپ کا یہ کرنا بھی چاہے گا اگر اس کے سامنے یہ ہے کہ جی سب سے پہلے تو جو مخالفین ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ گھپلا ہے, پھر قوم پرستوں نے کہنا ہے کہ جی آپ ہمارے نیشنل ایسٹس کو بیچ رہے ہیں اور کچھ دمڑیوں کی قیمت ہی آپ نے لگا دی ہے اور وہ فارغ ہونے والا ہے, اور پھر تیسرا جو آپ کی عدالتوں نے ایک طرح کا ایک ایٹماسفیئر پیدا کیا ہوا ہے پرائیویٹائزیشن کے متعلق, اور پھر اس کے بعد چوتھا کہ جس طرح آپ نے بیڈرز کی بات کی, جس طرح
ہزار فیکٹر ہوتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی اینڈ میں تو یہ فائدہ مند چیز تو ہے بھی نہیں میرے لیے, میں اس چیز پہ کیوں ایکسپینڈ کروں کیپٹل, اگر پچھلے 30 سال سے ایک ادارہ برباد ہو رہا ہے تو اگلے 5 سال میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جو ڈس انسینٹیو ہے وہ کیا کئی زیادہ نہیں ہے؟ بہت زیادہ ہے, اور فی الحال تو زیادہ. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جب تک کوئی نئی حکومت نہ آئے, اور وہ بھی ایک خاص پارلیمنٹری رزلٹ سے آئے گا, اگر ان کے پاس وہ بیہولڈن نہ ہو کہ جو ہمارے چھوٹے اتحادی ہے یا جو اپوزیشن ہے وہ اس لیول آف اپوزیشن نہ کر سکے اس کیس میں. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ شاید اس میں انوویشن یہ چاہیے ہو کہ جب آپ یہ چیزیں پرائیویٹائز کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو ایک اسمیل آتی ہے کہ شاید کوئی اس میں پیسہ بنا رہا ہو, تو یا تو آپ جو کمیٹیز ہیں جو بھی ہے اس میں اپوزیشن ممبر زیادہ رکھیں, اس میں جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے اسے وسیع کر دے, اور ایک جو ہماری ہر حکومت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے ٹرانسپیرنسی. ہم چیزیں اس لیول تک ریلیز نہیں کرتے ہیں کہ بیکاز اس پہ ڈسکشن ہو جاتی ہے, اس پہ سی پیک از ون ایگزامپل, اور چیزیں بھی ایسی ہے. اور یہ جو اگر پرائیویٹائزیشن کرنا بھی ہو, اس میں صرف ایک تو اینڈ تو وہی ہے پروسیس, ریگولیشن, سب کچھ, لیکن ایک کمیونیکیشنز کی بھی بہت بڑا پیرامیٹر ہوتا ہے. اگر آپ کو ریکو ڈگ یاد ہو, وہ تو یہی سٹوری تھی, بیچ دیا ہے گورو کو, ٹھیک ہے, انہوں نے اتنا نکال دیا ہے, یہ تو ہم سعودی عرب تھے اور یہ سب کچھ نکل گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ نے ڈیل کی ہے, جو آپ کے ایگزٹ ہوئی ہے فورن پارٹنر کی, آپ کی اپنی ابیلٹی ٹو رن دیٹ پروجیکٹ. تو اسٹیل مل کا کیا ہوا جی؟ یہ ہمیں روسیوں نے دیا تھا, یہ ہماری قوم کا ایک ایسٹ تھا, یہ اب کچھ ٹکوں کے لیے یہ پورے وہ ادارے کو بیچ رہے ہیں, فارغ کر رہے ہیں. اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ لاس ہوا ہے. جو بھی خریدے گا اس کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہوگا, لے آفس وہ کریں گے, آپ کی آرگنائز لیبر بھی ہے, آپ کا پھر ایک ہسٹوریکل ڈیٹ لوڈ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو ایسے ہم صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے کنال مل رہے ہیں, اس میں اس کے ایسٹس کیا ہیں, یہ کیا بک سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ فیئر ویلیویشن میں ہمیں دیکھا کہ ٹھیک ہے, جب ہم اس کی پرائس لگا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو, ہمیں جیسے پی آئی اے میں آپ کے پاس 1-2 بہت زبردست ہوٹلز ہیں سینٹرل پارک کے ساتھ, جی ایسٹس ہیں اس کے بالکل ہیں. لیکن ایک آپ نے دلچسپ بات کی تھی آف اسکرین کہ آپ نے اپنے کچھ دوستوں کے, یہ جوانی کا جو آپ کے ساتھ سنا رہے تھے کہ کچھ دوستوں کے سگریٹوں میں آپ نے پھر وہ تیلی ڈال دی تھی, وہ سگریٹ پھٹ پڑے, لیکن اس کے بعد آپ کے دوست جو تھے انہوں نے اڈیپٹ کیا اور اس سگریٹ کو آدھا کر کے وہ پھر بھی اس سے پھر انہوں نے لطف اندوز ہوئے. وہ تو جو حیرت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے مسافر جہاز میں کھڑے ہوئے ہیں, اگر کچھ لوگ کاکپٹ جا رہے ہیں, اگر کچھ پائلٹ آپ کے نشے میں دھوتے ہیں, کچھ دیر بعد آپ کی ریاست کی طرف سے ایک ایسا ایٹیٹیوڈ آتا ہے کہ بھائی چل رہا ہے اس کو چلنے دو. اور یہ بہت بڑی انڈر ٹیکنگز ہیں جس کا آپ بات کر رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن کی اور سیلنگ آف کی اور ایسٹس کی اور ڈیٹ برڈن کی, اس میں پڑتے نہیں ہیں. اگر کہانی چل رہی ہے تو چلتی رہے. ہاں بس ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے اتنا مت پیو, بس اتنا ہے کہ لینڈنگ کر سکو, ہم بھی بس پھر گزارا کر لیتے ہیں اسموتھ اور اسٹڈی لینڈنگ تک. خیر اگلے حصے میں بات کریں گے ایک اور لینڈنگ کی جو کبھی ہو نہیں پائی, فاٹا کے اصلاحات کی, جہاں سے ایک سنجیدہ قسم کی مخالفت ہو رہی ہے فضل الرحمان اور محمود اچکزئی صاحبان کی طرف سے. ایسا کیوں ہے, بات کریں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے فاٹا اصلاحات کے حوالے سے جو کئی ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک تاخیر کا شکار ہیں. اب حکومت کے اتحادی مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی ان اصلاحات کے سخت مخالف نظر آ رہے ہیں, اور اپوزیشن جماعتیں حکومت کو اس معاملے میں تاخیر کی ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں. فاٹا اصلاحات کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور حکومت اس معاملے کے حل کے لیے کتنی سنجیدہ ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن جو انتہائی افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دہائیوں کے بعد ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ملک آپ کا واقعی میں ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو یہ تبدیلی تھی
کہ فاٹا جس کو انگریزوں کے زمانے تک اور اس سے پہلے بھی آپ نے لوگوں کو ایسا سمجھا جیسے یہ کوئی لیگل ایلینز ہیں کہ یہ صوبہ کو میرٹ نہیں کرتے کہ ہم ان کو فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ایک ایریا کہیں, ہم وہاں FCR جیسے ظالم قانون کو نافذ کریں اور کچھ ایجنٹس کی جورسڈکشن ہم اس تمام چیز کو ان کے دائرہ اختیار میں سپورٹ کر دیں. یہ انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کا نیریٹو بن گیا, جب آپ کے لوگ بھی ساتھ آ گئے, جب سب کہنا شروع ہو گئے کہ دس از دا نیڈ آف دا آر اینڈ ناٹ رائٹ ناؤ یسٹرڈے, کہ آپ کے کچھ مخالفین ہیں جو اس چیز کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں, اور جو باقی ریاست میں وہ ول ہے, جس طرح ہم نے ابھی PI کی بات کی تھی کہ بھائی لوگ شور کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اتنی بڑی انڈرٹیکنگ کیوں کریں, وہ اب واپس وہ جو مسئلہ ہے وہ اسی طرح مارچ میں جو میں نے اور آپ نے ڈسکشن کی تھی وہ وہاں ہی اسکوائر 1 پہ جا کے بیٹھ گیا. اور لگ یہ رہا تھا درمیان میں کہ یہ ایونچلی ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کے وہ ون آف دوز ریئر انسٹنسز میں کہ ڈو دا رائٹ تھنگ, دے ور ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. لیکن اب جو محمود خان اچکزئی کی اور فضل الرحمان کی, دونوں پختون ہیں, دونوں ہیو این انڈرسٹینڈنگ, اور پختون انٹرسٹ کو انہوں نے خراب کیا ہے اس کیس میں. بیکاز جو FCR ہے, ہم میں بھی اسی پشاور 4 صدے کا ہوں, لیکن اس حد تک اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا کرول لا ہے کہ آپ تو ایک علاقے سے دوسرے علاقے سے بھی نہیں جا سکتے, آپ کسی ملک کے کسی اور پورشن میں بھی رہ رہے ہیں وہ پھر بھی اپلائی ہوتا ہے آپ پہ. بالکل. اور جو فریڈمز ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے. اور ابھی دیکھیں ایک بات صحیح ہے, اس میں پلاننگ اس میں نہیں ہوئی, اور اس میں ٹیدنگ پرابلمز بھی ہوں گے, مسائل بھی ہوں گے, لیکن اب جب ایک ریئر انسٹنس میں پولیٹیکل ول, اور وہ بھی کراس پارٹیزن پولیٹیکل ول, جو PPP, PTI, ٹھیک ہے, PMLN, اور پرابلم اب یہ ہے کہ ایک تو PMLN کے ساتھ پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے آج کل. یہی جو پیناما کیس, یہ جندل ٹویٹ, یہ سب چیزیں اگر وہ اس پہ کوئی ایکشن لیں گے, وہ افورڈ نہیں کر سکتے اپنے اتحادیوں کو ایگزٹ کروانا اس سے. اور جس طرح آپ نے اتحادیوں کے ایگزٹ کی بات کی, محمود خان اچکزئی صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ کسی کو اس ہاؤس میں فاٹا کے بارے میں علم نہیں ہے, جس پہ وہ تو بلوچستان میں بیٹھے بلوچستان میں بیٹھے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ادھر نہیں ہے جس کو فاٹا کی علم تک ہے. عجیب چیز یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بنیادی اور بھی جیسے اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے ایک زمانے میں بات کی تھی اباؤٹ افغان ریفیوجیز, بہت کرٹیسائز کیا لوگوں, اینڈ آئی تھاٹ انفیئرلی ان کو کرٹیسائز کیا تھا. وہ ایک ہیومینیٹیرین بات کر رہے تھے. نہیں, وہ ہیومینیٹیرین اگر بات کر رہے تھے, چلیں ٹھیک ہے, ایکسپریشن میں ہم وی کین ہیو ڈفرنسز, وہ کر لیں گے. ایک ہیومینیٹیرین بات کر رہے تھے, اور یہ باتیں کرنا کہ اس کی سٹیزن شپ کینسل کر دو, یہ بہت زیادہ. تو یہاں جہاں ریفارم آپ کا اتنا انسان پرست ہے, انہوں نے ایک ڈسانجینیوس بات کی ہے. انہوں نے کہا یار اس سے تو انٹرنیشنل ہمارے آبلیگیشنز میں مسئلہ پڑ جائے گا, یہ کنٹیسٹڈ اسپیس ہے, آپ نے اسے مین اسٹریم کر دیا. نہ افغانستان نے اس کی بات کی ہے, نہ کسی اور نے اس کی بات کی ہے. میں جو ان دونوں کا جو رویہ رہا ہے, اب ایک چیز ہے جو ایک بات فضل الرحمان نے کی تھی, شاید اگر اسی الیکشن سائیکل میں اسی سال میں اگر ہم کمپلیٹ کرنا تو PMLN کو بس ان کا جو ریکویسٹ تھا, مینڈیٹ تھا نا, دے شوڈ ٹیک دیم اپ آن دیٹ آفر کہ ٹھیک ہے ہم ریفرینڈم کرواتے ہیں. I don't believe in a referendum. I don't think this is the right thing to do. اور ہمارے ملک میں جو تاریخ میں جو ریفرینڈم آئے ہیں اس میں عموماً ایک سائڈ پہ بس 90% یس ووٹ آپ کو ملتا تھا, زیادہ اس میں کوئی خاص جمہوری چوائس پائی نہیں جاتی. نہیں تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ تو ہم اس میں اس ٹکٹ میں دونوں ضیاء الحق اور مشرف ہم نے کیے ہیں, 99% آپ دیکھیں ووٹ آئے گا, ٹھیک ہے نا. نہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اب ہمیں نہیں پتا کہ 2018 میں کیا سچویشن ہوگی, کیا کمپوزیشن ہوگی. وہ ٹھیک ہے وزیر بھائی, مجھے بس یہ ہے کہ اگر فضل الرحمان صاحب اور محمود اچکزئی صاحب اس طرح کرتے رہیں تو صورتحال ایسے بنتی جا رہی ہے کہ 2023 تک فاٹا میں کوئی اصلاح نہیں ہوگا, اور پچھلے کچھ دہائیوں تک نہیں ہوا. اب یہ کہنا کہ جی ہم چیز بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا ڈینائی کر رہے ہیں ان لوگوں کو, یہ فیڈرل فنڈز بھی ان کو ڈینائی کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہم انکریز کریں ایک 10 سال پیریڈ کا, یہ تو فاٹا کو اس کی بہت اشد ضرورت ہے.
اور اس پیکج کے تھرو صرف نہ ان کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہوتی اور لیکن ایک ڈیولپمنٹ فنکشن بھی ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے فصیح بھائی کہ بڑے بڑے شہروں میں لوگ بات کرتے ہیں کہ یہاں انسرجنسی کیوں ہوتی ہے, یہاں ملکوں کو اتنے زیادہ وہ ان کو پناہ کیوں ملتی ہے, یہاں اس طرح کی احساس محرومیت کیوں ہے. تو اس طرح ویسے سوالیہ نشان جو اٹھتے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ نے ان کو پوری طور پہ پاکستانی شہریت فراہم نہیں کی. ایک اور ایگزامپل, فیڈرل فنڈنگ اپنی جگہ, یہاں بات ہو رہی ہے ان کو آپ پورے طور پہ پاکستانی شہری بنائیں. یہ موقع اس کو آپ جانے مت دیں, ضائع مت ہونے دیں, یہ پھر سے نہیں آئے گا. آپ یہ بھی سیاست مت کریں اس پہ. اگر آپ پہ اور مجھ پہ یہاں اگر حکومت جو ہے نا وہ موبائل سروسز ایک دن بند کر سکتی ہے انڈر دا گائز آف سیکیورٹی, کہ سیکیورٹی مسئلہ ہے ایک دن, ان کا انٹرنیٹ موبائل یہ سال بسال یہ بند کر دیتے ہیں, یہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. یہ ہماری ایک ہسٹورک رانگ ہے, اسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے. یہ ایک, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی پرفیکٹ سلوشن تھا. رواج ایکٹ میں بھی مسائل ہیں, لیکن جو بھی ہے رواج ایکٹ میں بے تحاشا مسائل. ہاں, لیکن اگر آپ اسے فارورڈ لے کے جاتے ہیں اس کے بعد یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہمارا پرابلم انرشیا ہے کہ کوئی چیز آگے بڑھتی نہیں ہے, اور جب بڑھتی ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مسائل کے ساتھ چلتی ہے, لیکن وہ ہم اوور ٹائم فکس کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ کہہ رہے ہیں کہ چینج ہی نہ ہو. لیکن بات یہ جناب کہ اونس میں شاید ان پہ بھی پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور جے یو آئی پہ نہ رکھوں. اونس پھر بھی آپ کا ریاست پہ ہے, ذمہ داری پھر بھی آپ کی ریاست کی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہی جماعتیں شاید پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا تو نہیں پتہ مجھے اس وقت, لیکن یہی جماعتوں نے مخالفت کی تھی مشرف دور میں ویمنس پروٹیکشن بل کی, اور کہا یہ تھا کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے اور آپ لوگ تباہ ہو جائیں گے. تو وہاں سٹینڈ یہ لیا گیا تھا, حالانکہ میرے خیال سے اس حکومت میں بے تحاشا عیب تھے. سٹینڈ لیا گیا تھا کہ نہیں, ہمیں یہ قانون چاہیے اور یہ ملک کی بہتری کے لیے. ویمنس پروٹیکشن بل پھر آپ کا پاس ہوا تھا. تو اب فاٹا اصلاح کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ آپ کے ملک کی بہتری کے لیے, اس تمام ملک میں تبدیلی آ سکتی ہے. آپ ڈس انفرینچائز لوگ جو بے تحاشا نمبروں میں ہیں, آپ ان کو واپس لائیں گے, ریاست میں واپس لائیں گے, ان کو پاکستانی شہریت پورے طور پہ فراہم کریں گے. اٹس ٹائم ٹو اسٹینڈ. ایک آخری چیز یہ کہ یہ ایک موقع بھی تھا کہ پی ایم ایل این اور پی 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 جنہوں نے کچھ تاریخ کے بڑی غلطیاں تھیں, جب آئی ڈی پیز تھے انہوں نے انٹری پہ کافی مشکلات بڑھا دی تھی ان لوگوں کے لیے. وہ سیکریفائس بھی کر رہے تھے سب کچھ وہ, اور پھر بھی ایک شہری ہے وہ, اگر ہم ان سے صحیح بات کر لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے غلطیاں بھی بہت کی ہیں, اور اس سے کم از کم وہ ایک رانگ شاید فکس تو نہ ہو جاتے, لیکن کچھ تھوڑا بہت بہتری کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. لیکن امید ہے کہ ابھی بھی سینٹی پریویلز اور آپ پھر بھی اصلاح کی طرف چلے جائیں, چاہے اس میں کیپٹل آپ کا فارغ ہو رہا ہو, چاہے اس میں آپ کو سیاسی مخالفین یا ان دس کیس اتحادیوں سے کچھ سننے کو مل رہا ہو. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زکا کو بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.